السلام علیکم۔ بہت سارے دوستوں نے نیچے آگے فیڈ بیک بھی دیا، ای میل بھی کیا کہ جی آپ نگورنو کاراباخ کے اوپر کچھ لکھیں، کچھ وی لاگ بتائیں۔ میں اس کو وی لاگ نہیں بنانا چاہ رہا تھا، میں ایسی باتوں سے، کنٹروورشل باتوں سے پرہیز کرتا ہوں، خاص طور پہ مذہب اور دین کے حوالے سے جو کنٹروورشل باتیں ہوتی ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں، تاکہ جو لوگ ہیں وہ ان تعصبات سے باہر نکل کے ہماری گفتگو سن سکیں اور اس سے نتائج اخذ کر سکیں۔ جب ہم اس کے اوپر کوئی مذہبی گراب چڑھا دیتے ہیں یا اپنے فرقے کا اس کے اوپر عدسہ لگا کے دیکھتے ہیں تو حقائق کہیں دور چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم تاریخ کے وسیع سمندر کے اندر نہ غوطے کھاتے رہتے ہیں اور خطا کھاتے رہتے ہیں، نتائج پہ نہیں پہنچ پاتے۔ تو یہ نگورنو کاراباخ بیسیکلی آذربائیجان اور آرمینیا، دو ممالک روس نے آزاد کیے۔ آرمینیا جو ہے جی وہ اپنا مسیحی لوگوں کا ملک ہے، کرسچنز کا ملک ہے۔ آذربائیجان جو ہے وہ شیعہ مسلم کا ملک، ٹھیک ہو گیا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے مسئلہ۔ آذربائیجان وہ واحد اب تک میرے علم کے مطابق شیعہ ریاست ہے جو ایران کے مخالف ہے، اور جن کا شکوہ ہے کہ ایرانیوں نے ہمیں تازہ آزاد ہوتا دیکھ کے ہمارا مذہبی طور پہ، معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ استحصال کیا۔ اچھا، انہیں اس استحصال کا پتہ اس لیے بھی چل گیا کیونکہ ایران اور ترکی دونوں اس کو لے آؤٹ کرنے لگے ہوئے تھے۔ ترکین نسل ہیں، وہ ترکی اپنی ایتھنیسٹی کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادہ قریب ہے، اور ایران جو ہے اس نے پٹو ڈالنے کی کوشش کی اپنا وہ جو اپنے اسکول آف تھاٹ کو لے کے۔ تو پہلے وہ ایران کے قریب ہوئے، لیکن جب ایران نے ان کا خون چوسنا شروع کیا تو وہ ادھر سے ایران سے ہٹنا شروع ہو گئے اور وہ ترکی کے قریب ہو گئے۔ تو یہ اس وقت بڑا جو ہے وہ انٹرسٹنگ موضوع ہے کہ اچھا، اب دوسری طرف یہ بھی ایکویشن بنتی ہے نا کہ ایران جو ہے وہ اس وقت انڈکلیئرڈ الائی ہے رشیا کا، اور رشیا جو ہے وہ ڈکلیئرڈ الائی ہے آرمینیا کا۔ آرمینیا کو روس کی سرپرستی حاصل ہے نا، اور آرمینیا جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ نبرد آزما ہے آذربائیجان کے خلاف، اور آذربائیجان جو ہے وہ نسلی طور پہ خود کو ترکی کے زیادہ قریب سمجھتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جیسے کہ مصر کے حوثی قبائل ہیں، حوثی جو ہے نا وہ چاروں خلفائے راشدین کو مانتے ہیں۔ پہلا خلیفہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے ان کے خیال میں عمر فاروق ہیں بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور تیسرے جو ہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ یہ وہ چاروں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ سعودیہ کی مخالفت کا پوائنٹ اکٹھا ہو گیا تھا تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ مل گئے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ گزشتہ دنوں آپ نے اسلام آباد میں سنی ہوں گی، وہ نگورنو کاراباخ والے نہیں کرتے جی یا آذربائیجانی نہیں کرتے، وہ والی غلیظ حرکتیں، گندی حرکتیں جس سے دلوں کے اندر جو ہے وہ شکر رنجیاں پیدا ہوتی ہیں ادھر سائڈ سے، لہٰذا وہ ترکی کے بہت قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ ایک ایسا نازک موضوع ہے کہ اس پہ ہمارے بہت سارے لوگ، بہت ساری تعصبات ان کے ایسے چھلک کے ٹیبل کے اوپر پڑتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ نگورنو کاراباخ جو ہے، یہ آذربائیجان جو ہے، یہ وہ ریاست ہے کہ جب ہم نے بلاک بنانا تھا مسلم ممالک کا، اس میں اس نے شامل ہوتا تھا ایران کے ہمراہ اور ترکی کے ہمراہ، اور افغانستان بھی اس میں۔ افغانی تو اپنی جیب میں ہیں، ان کو تو جب مرضی ڈال دیں گے، اور ملائیشیا اور ترکی، ان سب نے اس بلاک کے اندر شامل ہونا تھا۔ اور اس کے پاس تیل اور گیس کے اتنے، ویسے جس زمین پہ لڑائی ہو رہی ہے اس میں تیل گیس کوئی نہیں، اس کے پاس تیل اور گیس کے اتنے خوفناک ذخائر ہیں کہ اس سے پورے بلاک کا اور اس پاکستان کے خاص طور پہ تیل اور ذخائر کی ضروریات پوری ہو جانی تھی۔ لیکن کیا کریں جی، وہ اب وہاں پہ جنگ چھڑ گئی ہے، اور اس جنگ کے نتیجے کے اندر گیس جو ہے اس کی سپلائی جو ہے جو ہو رہی تھی وہ معطل ہو گئی ہے، اور اسی کے پیش نظر حکومت پاکستان کو گیس کی قیمتیں 15% بڑھانے کا بہانہ یا موقع مل گیا، ٹھیک ہے۔
جس طرح کے کچھ یوتھیا مجہول العقل لوگوں کے بقول یہ جو دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے نا، اس سے جو پیسے ملیں گے نا، اس سے حکومت جو ہے وہ پاکستان کا دفاع مضبوط کرے گی، اور خاص طور پہ نگورنو کاراباخ کے جو مسلمان ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے جو پیسے بھیجنے ہیں نا، وہ یہ دوائی کی قیمت میں 1300% اضافہ ہوا ہے نا، یہ یہاں سے پیسے نکلیں گے اور حکومت بھیج دے گی۔ ویسے بائی دا وے جب یہ 1300 روپے اضافہ نہیں بھی ہوا تھا تو پاکستان کی جو دوائیاں تھیں وہ بھارت سے 8 گنا تک مہنگی تھیں، کم از کم 8 گنا تک مہنگی تھیں۔ جو گولی یہاں پہ 1 روپے کی مل رہی تھی وہ وہاں پہ 8 روپے کی مل رہی تھی، یہاں پہ وہ وہاں پہ 1 روپے کی مل رہی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ جتنا اضافہ ہوا ہے یہ آپ کو برداشت کر لینا چاہیے، کیونکہ پورے عالم اسلام کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی اسلام کا جھنڈا گاڑنا ہے۔ تو اس لیے یہ جو 1300% دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہ بہت ضروری تھا، اور دفاع کے لیے اور مسلم امت کی مضبوطی کے لیے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا جی ہم نے کہا لائٹر سا رکھتے ہیں کاراباخ کے ایشو کے اوپر۔ یہ ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے، آذربائیجان کا کچھ علاقہ جو ہے وہ آرمینیا کے پچھلی طرف جا پڑتا ہے، درمیان میں آرمینیا، اور آرمینیا کا کچھ علاقہ جو ہے وہ آذربائیجان کے پچھلی طرف جا پڑتا ہے، درمیان میں آذربائیجان آ جاتا ہے۔ تو ہونا تو سویپ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ہمارا وہ علاقہ رکھ لیں، ہم آپ کا وہ علاقہ رکھ لیں۔ جس طرح اکسائی چین جو تھا وہ چائنا نے رکھ لیا، اور اس کے عوض جو تھا وہ گلگت بلتستان میں اس نے اور کوئی 200-250 پہاڑ ہمیں دے دیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی یہی ہونا ہے کہ آپ وہ والا علاقہ رکھ لیں معاف شاپ کر کے، اور ہم یہ والا علاقہ رکھ لینے۔ لیکن اس سے پہلے اتنی خوفناک لڑائی ہو چکی ہے دونوں ملکوں میں، اور کئی دفعہ ہو چکی ہے، 1991 سے آن ورڈ کئی دفعہ یہ لڑائی ہو چکی ہے، اور ہزاروں کے قریب لوگ جو ہیں وہ دونوں سائڈوں سے اپنی جان کھو چکے ہوئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ تعصبات جو ہیں وہ آگے بڑھنے نہیں دے رہے اور لڑائی ختم کرنے کا موقع نہیں دے رہے۔ بس یہ تھا ایک چھوٹا سا، میں نے کہا کہ ایک ایکسپلینیشن جاری کر دی جائے کہ بنیادی طور پہ جو پاکستان میں روایتی طور پہ جہاد کے پشتی باندھ سمجھتے جاتے ہیں وہ نگورنو کاراباخ کے اوپر کیوں چوپ ہیں؟ آپ نے یہ سوچا؟ اور نگورنو کاراباخ کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کیوں ایکٹیو ہے؟ ٹھیک ہے نا، پی ٹی آئی کو بڑا جہاد سوج رہا ہے وہاں پہ، اور خاص طور پہ جو یوتھیا یوٹیوبرز ہیں اور تنخواہ یافتہ جو ہیں اور 5ویں پشت کے جو مجاہدین قسم کے یوٹیوبر ہیں انہیں بھی کاراباخ بہت سوچ رہا ہے۔ آذربائیجان نے پاکستان سے JF تھنڈر لینے کا اعلان کر دیا، آرڈر ہماری جھولی میں آ گرا، یہ سب کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کیوں زیادہ ایکسائٹڈ ہیں؟ بنیادی طور پہ اگے بھابو نچنی وہ تو ڈھولاں دی کٹکوٹ محاذ بھاگ رہا ہے نا، اپنا میں کچھ کوئی حصہ ہوئے گا۔ اور ایکسائٹمنٹ کی وجہ تو سمجھ نہیں آتی مجھے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔